السلام علیکم گائز، میں ہوں بشا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ قیامت کی نشانیاں۔ آثار قیامت۔ قیامت کے علامات میں دو علامات قیامت یعنی علامات بعیدہ اور متوسط کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ وہ علامات تھیں جو قیامت سے پہلے کے بارے میں تھیں، جبکہ آثار قیامت میں علامات کبریٰ کا ذکر کیا جائے گا، یعنی قیامت کے پاس جو آثار نظر آئیں گے ان کا ذکر تفصیل سے بیان کروں گی۔ علامات کبریٰ یعنی حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا۔ علامات کبریٰ کے مطابق قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ اس بارے میں مندرجہ ذیل حدیث اس واقعے کی وضاحت بیان کریں گی۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امام جن کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے ہمارے ہی خاندان میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن خریم تم میں نازل ہوں گے، اور اس وقت تمہارا امام تم امت محمدیہ ہی میں سے ہوگا۔ اس سے مراد امام مہدی ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت نماز فجر کی امامت کریں گے، مگر بعد کی نمازوں میں امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے۔ امام مہدی کی سیرت۔ امام مہدی علیہ السلام نیک سیرت ہوں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت میں سے ہوں گے۔ انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اور درمیان میں مہدی علیہ السلام۔ روم پر لشکر کشی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ایک شخص مہدی ظاہر ہوگا جو نیک سیرت ہوگا اور کیسر روم کے شہر قسطنطنیہ پر لشکر کشی کرے گا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا سب سے آخری امیر ہوگا۔ اس کے زمانہ میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پاس نازل ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دوسری بڑی علامات خروج دجال۔ دجال شام اور عراق کے درمیان نکلے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایسے زمانے میں نکلے گا جب کہ دین میں کمزوری آ چکی ہوگی اور علم رخصت ہو رہا ہوگا۔ دجال کا حلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا، سنو، مجھ سے پہلے جو نبی بھی آیا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ پر ایک موٹی پھلی ہوگی اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافی لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو وادیاں ہوگی جن میں ایک جنت اور دوسری آگ ہوگی۔ اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت آگ۔ اس کے دو فرشتے ہوں گے جو سابقین انبیاء میں سے دو نبیوں کے مشابہ۔ ان دونوں فرشتوں میں سے ایک دجال کے دائیں جانب ہوگا اور دوسرا بائیں جانب، اور یہ سب کچھ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگا۔ چنانچہ دجال پوچھے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں زندہ کرتا اور مارتا نہیں ہوں؟ ایک فرشتہ جواب دے گا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، مگر یہ جواب سوائے اس کے ساتھی فرشتے کے کوئی آدمی نہ سن سکے گا، اور وہ ساتھ والا فرشتہ پہلے فرشتے سے کہے گا کہ تو نے سچ کہا۔ اس جواب کو سب حاضرین سن لیں گے اور گمان کریں گے کہ یہ دوسرا فرشتہ دجال کی تصدیق کر رہا ہے۔ دجال کی سواری۔ وہ ایک گدھے پر سواری کرے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی۔ وہ ہر طرف فساد پھیلائے گا مگر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا جو اسے اندر گھسنے نہ دیں گے، لہٰذا مدینہ سے باہر اس کا غلبہ ہو جائے گا۔ عورتیں دجال کی پیروی سب سے پہلے کریں گی۔ دجال پہلے نبوت کا، اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس وقت مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو ہر منافق مردود عورت کو مدینہ سے نکال پھینکیں گے۔ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ دجال کا فتنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں میں شہادت دوں گا۔ بس دیہاتی کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ دجال پیدائشی نابینا اور ابرص کو تندرست کر دے گا۔ اس کے شیاطین موجود ہوں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔ اس کا ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کی بات مان لائیں گے ان کی زمینوں میں دجال کے کہنے سے بارش ہوگی اور اس کے کہنے پر ان کی زمین نباتات اگائے گی۔ ان کے مویشی خوب صحت مند ہوں گے اور مویشیوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی بات نہ مانیں گے ان میں قحط پڑ جائے گا اور ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال کی جنت۔ دجال کے ساتھ دو نہریں ہوں گی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک نہر کو وہ جنت کہے گا اور دوسری نہر کو وہ آگ کہے گا۔ پس جو شخص اس نہر میں داخل کیا جائے گا جس کا نام دجال نے جنت رکھا ہوگا وہ در حقیقت آگ ہوگی، اور جو شخص اس نہر میں داخل کیا جائے گا جس کا نام دجال نے آگ رکھا ہوگا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی آگ میں گرے گا اس کا اجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو شخص دجال پر سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ دے گا وہ اس کی فتنہ سے محفوظ رہے گا، تاکہ اگر دجال اسے اپنی آگ میں بھی ڈال دے گا تو اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اسے قتل کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ تو گائز کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔